کہتے ہیں کہ سورت جو ہے کلام کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے لیے اول اور آخر ہوتا ہے، ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، وَأَقَلُّهَا 3 آیات، اور اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 3 آیات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شہید کی جمع ہے، کہتے ہیں اور تم بلا لو اپنے تمام گواہوں کو، ای آلہتکم التی تعبدونہا، یعنی ان تمام تمہارے معبودوں کو جن کی تم نے کیا ہے عبادت کی ہے، یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جو بھی تمہارے بت ہیں جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو، ان تمام بتوں کو بلا لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو ان تمام کو بلا لو۔ من دون اللہ کی تفسیر فرماتے ای غیرہ، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کو بلا لو۔ کیوں بلا لینا ہے؟ وجہ بیان فرماتے لیتعینکم، تاکہ یہ معبودان باطل تمہاری مدد کر سکے، تمہارے زعم اور تمہارے گمان کے اعتبار سے تو یہ تمہارے معبودان باطل تو اللہ کی مدد کرتے ہیں نا، معاذ اللہ، زمین و آسمان پیدا کرنے میں، تو جب زمین و آسمان پیدا کرنے پر وہ اللہ کی مدد کر سکتے ہیں تو ایک صورت بنانے میں تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا تم اپنے تمام معبودوں کو بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس سلسلے میں؟ فی ان محمدا قالہ من عند نفسہ، اس سلسلے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود اپنی جانب سے کہا ہے، یعنی خود اپنی جانب سے وہ کہتے ہیں۔ اگر اس بات میں تم سچے ہو تو تم کیا کرو، ایک ایسی ہی صورت بنا کر کے لے کر کے آؤ، فَفْعَلُوا ذَلِكَ، تو تم ایسا کرو۔ بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ ہاں، کہتے ہیں فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ، کیونکہ تم بھی عربی ہو، فُصَحَاءُ مِثْلُهُ، فصحا فصیح کی جمع ہے، اور تم بھی انہی کی طرح کیا ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، اپنی قوم میں تم عربی ہو، فصیح ہو۔ سمجھ میری بات؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نظر میں یہ بنا سکتے ہیں کلام، تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم بھی بنا کر کے پیش کرو۔ سمجھ میں آ گئی جی بات؟ آپا جان لو کہتے ہیں وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، ہاں وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، اور جب یہ کفار اور مشرکین اس بات سے عاجز رہ گئے اور قرآن کی جیسی ایک آیت اور صورت کو پیش نہ کر سکے، تو قال تعالیٰ، تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس جہنم سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت پتھر کیوں ہے؟ ہاں تفسیر میں آئے گا بیٹا، صبر رکھیں، ابھی سے سب بتاتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں صبر کریں، تفسیر میں آئے گا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا آپا جان لوگ؟ جی جی، کہتے ہیں جب یہ لوگ اس چیز سے عاجز ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ، تو بس اگر تم نہ کر سکو جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن کی جیسی صورت کا بنانا، تو بس اگر تم اس کو نہ کر سکے، کیوں نہ کر سکیں گے؟ تو کہتے ہیں لِعِجْزِكُمْ، تمہارے عاجز ہو جانے کی وجہ سے، یعنی تم اس کام کو کرنے سے جب عاجز ہو جاؤ گے اور نہ کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ أَبَدًا، یعنی اس چیز کو تم ہرگز کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے، زندگی بھر اگر تم کوشش کرو گے تب بھی تم اس کو نہیں کر پاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ ذَلِكَ أَبَدًا وَلَن تَفْعَلُوا ذَلِكَ أَبَدًا، اور تم اس کو کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے، لِظُهُورِ إِعْجَازِهِ، کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ کیونکہ قرآن پاک کا اعجاز جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کا اعجاز کا مطلب عاجز کر دینا، قرآن پاک نے سب کو عاجز کر دیا ہے، اور یہ بات ظاہر اور باہر ہو چکی ہے کہ قرآن کے جیسا کلام کوئی بھی بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اعجاز ہی، قرآن پاک کے اعجاز کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے تم اس کو کبھی بھی ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ کہتے ہیں اعتراض، یہ اعتراض ہے۔ اعتراض کا معنی کیا ہے؟ کون سا اعتراض وارد ہو رہا ہے؟ ہاں جی، اعتراض کا معنی ہے جملہ معترضہ بیٹا، ہے نا؟ ہاں، بہت ہی اختصار والی تفسیر ہے یہ، تو جب یہ اعتراض کہیں گے تو پہلے سمجھ لینا کہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اصل میں عبارت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس اگر تم نہ کر پاؤ تو تم اس آگ سے ڈرو جو کیا ہے، جس کا ایندھن ایسا ایسا ہے۔ سمجھ میری بات؟ اور وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں پیش کر دیا گیا، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم ہرگز کر بھی نہیں پاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں کر پاؤ، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا،
تو بس اگر تم نہ کر پاؤ ولم نہ کر سکو ولن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے ذالک ابداً اس کو کبھی بھی لظہور اعجازی کیونکہ اس کا قرآن پاک کا اعجاز جو ہے ظاہر ہو چکا ہے. یہ جملہ معترضہ ہے ولن تفعلوا فتقوا النار تو فتقوا جو ہے یہ ان کا جواب ان شرطیہ کی جزا ہے. کہتے تو تم ڈرو تقوی اختیار کرو کہتے فتقوا بالایمان باللہ اللہ پر ایمان لانے کے ذریعے سے وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ اور اس بات پر ایمان لانے کے ذریعے سے کہ یہ یعنی قرآن پاک جو ہے یہ انسان کے کلام میں سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس بات پر ایمان لانے کے ذریعے سے تم ڈرو بچو یا بچاؤ اپنے آپ کو النار اس جہنم سے التی وقودها جس کا ایندھن ہے الناس والحجارہ لوگ اور پتھر. دنیاوی آگ جو ہوتی ہے بیٹا اس میں اگر پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے سمجھ میری بات. لیکن یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کو جلایا ہی جاتا ہے پتھر اور لوگ ڈال کر. مطلب یہ ہے کہ اس آگ کے اندر جتنے کافروں کو ڈالتے جائیں گے جتنے لوگ پڑھتے چلے جائیں گے اور اس کے اندر پتھر جتنے ڈالے جائیں گے جیسے کہ کفار جو مورتیاں بناتے ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جیسے جیسے ان پتھروں کو مورتیوں کو ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ اور بھڑکنے لگے گی. دنیاوی آگ کی طرح نہیں کہ یہ سب چیزوں کے ذریعے سے وہ بجھ جانے لگتی ہے لیکن یہ اور بھڑکنے لگے گی. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات. تو یہ اتنی زیادہ سخت آگ ہے تو اسی کو کہہ رہے ہیں تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں. لوگ سے مراد کہتے ہیں الکفار کفار ہیں والحجارہ اور پتھر ہیں. پتھر سے مراد کہتے ہیں کاسنامہ منہا ہے نا منہا سے مراد من الحجارہ یعنی جیسے کہ وہ معبود وہ پتھر وہ مورتیاں جو پتھروں سے کیا ہیں بنائی گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چلو کفار کو تو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گناہ گار ہیں کافر ہیں اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا. لیکن جو بت ہیں ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ ظاہری سی بات ہے بت خود بخود تو جو ہے اپنے آپ سے بن کر کے انہوں نے تو نہیں کہا کہ تم ہماری پرستش کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتوں کو تو خود انسانوں نے بنایا وہ تو مجبور محض پتھر ہے تو بتوں کو کیوں پھر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس کی وجہ علماء اور مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے چونکہ دنیا میں یہ کافر جو ہے انہی بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے انہی کی عبادت کرتے تھے اور کھلی طور پر یہ بات کہتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے ہمارے شفیع ہوں گے. کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے جب وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرماتے تھے وہ یہی کہتے کہ ہم اسی وجہ سے ان کی پرستش کر رہے ہیں تاکہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر سکے. سمجھ میری بات. تو قیامت کے دن انہی بتوں کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کفار اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو جس پتھر کی زندگی بھر ہم عبادت کرتے رہے اس کی عبادت کرتے رہے لاکھوں کا دودھ اور تیل اس کے اوپر چڑھاتے رہے خون چڑھاتے رہے اس کے اوپر لیکن یہ آج ہمارے ہی ساتھ بے بس مجبور ہو کر کے ہمارے ہی ساتھ جہنم میں چل رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر کے انہیں بہت زیادہ حسرت اور افسوس ہوگا. اسی وجہ سے کیا ان بتوں کو کیا جہنم میں ڈالا جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں کہ اصنام میں ہی منہا جیسے کہ انہی پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. معنی یہ ہے کہ یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکر لا کنار الدنیا تتقد بالحطب ونحوہ. کہتے ہیں یعنی معنی یہ ہے کہ جہنم جو ہے بہت ہی زیادہ حرارت اور گرمی والی ہے. مفرطہ افرطہ یفرط افراد سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا. افرطہ یفرط افراد کا معنی حد سے آگے بڑھ جانا. کہتے ہیں یعنی یہ حرارت میں حد سے آگے بڑھی ہوئی حرارت ہے. تتقد بما ذکر جس کو جلایا جاتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا. اتقاد کا معنی کیا ہے؟ جلنا جلانا ہے نا. کہتے ہیں جس آگ کو جلایا جاتا ہے ان چیزوں سے جس کا تذکرہ ہوا یعنی انسانوں سے اور پتھروں سے. لا کنار الدنیا تتقد بالحطب ونحوہ دنیا کے آگ کی طرح نہیں. کنار کوئی اسم نہیں ہے بلکہ کاف حرف تشبیہ ہے نا اور نار جو ہے وہ اسم ہے. کہتے ہیں دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. تتقد بالحطب ونحوہ جس کو لکڑی یا لکڑی کے جیسی چیزوں سے کاغذ پلاسٹک وغیرہ کے ذریعے سے کیا ہے جلایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ جہنم کی حرارت جہنم کی آگ جو ہے بہت ہی تیز بہت ہی گرم ہے جو انسانوں کو اور پتھروں کو بھی ہضم کر ڈالتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اعدت للکافرین. ہاں جی حضرت یہ ہجارہ مؤنث کیوں لائے ہیں؟ اس کی واحد تو مؤنث نہیں رہتی ہے.
بیٹا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ مذکر ہو تو اس کی مؤنث جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ مؤنث نہ آئے. ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کلمات ہوتے ہیں جو جن کا واحد جو وہ مذکر ہوتا ہے لیکن ان کی جب جمع لاتے ہیں تو وہ گولتا کے ساتھ آتی ہے نا. ابھی آپ ڈھونڈیں گی تو اس جیسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سماعی نہیں ہے وہ بس گولتا اس میں لگا دی جاتی ہے. جمع کے صیغوں میں آتی ہے. جمع کے جو اوزان آتے ہیں انہی میں سے ایک وزن یہ بھی ہے نا. فعالۃ کے وزن پر بھی جمع آتی ہے جیسے کہ حجارت ہے یہ فعالۃ کے وزن پر ہی ہے. جمع کے اوزان ہوتے ہیں یہ کوئی قیاسی اوزان نہیں ہے سماعی ہے. بس جتنے سماع ہوئے ہیں وہ سب کو اکٹھا کر کے جمع کیا گیا ہے. جمع کے اوزان کتنے ہو سکتے ہیں جمع تکسیر کے ہے نا. ہاں جی آگے بڑھا جائے. کہتے ہیں اعدت للکافرین جن کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اعدت کی جو ضمیر مؤنث ہے وہ اسی نار کی طرف لوٹے گی. کہتے ہیں اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے للکافرین کافرین کے لیے. کہتے ہیں اعدت ای ہوئیت یعنی حیا ایو حیا کا حیا کا معنی ہوتا ہے تیار کر دینا اور اعد یعد کا معنی ہوتا ہے تیار کر دینا. کہتے ہیں اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. یعذبون بها اور اس حال میں کہ ان کافروں کو کیا ہے اسی جہنم میں عذاب دیا جائے گا یا اسی جہنم کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. اب یہ اعدت للکافرین ترکیب کے اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہاں پر دو احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے. جملہ مستانفہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ مستانفہ کہتے ہیں بیٹا ایسے جملے کو جس کا ماقبل سے اعراب کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن معنوی اعتبار سے تعلق ہوتا ہے. ایسا جملہ جس جملے کا ماقبل سے اعرابی تعلق نہ ہو ہاں معنوی تعلق ہو تو ایسے جملے کو جملے مستانفہ کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر اعدت للکافرین کو ہم لیں گے تو اعراب کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ الگ سے نیا جملہ ہے لیکن یہ ایک معنوی طور پر جو ہے اس میں مناسبت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر یہ ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ اتنی شدت والی جہنم کو بنایا کیوں گیا ہے, اس کے لیے بنایا گیا ہے. یہ سوال پیدا ہوا تو سوال کا جواب دے دیا کہ اعدت للکافرین کہ اس جہنم کو کس کے لیے بنایا گیا ہے, کافرین کے لیے بنایا گیا ہے. سمجھ میں نہیں بیٹا بات. تو پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو کیا کریں گے جملہ مستانفہ مانا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو حال لازمہ بنا دیں. حال بنے گا یہ النار سے یعنی تم اس آگ سے ڈرو اس حال میں کہ اس آگ کو کافروں کے لیے کیا ہے بنایا گیا ہے. اب یہ حال ایسا رہے گا جو لازم رہے گا. حال لازمہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے حال ذوالحال سے کبھی بھی جدا نہ ہو ایسے حال کو حال لازمہ کہتے ہیں. عمومی طور پر جو حال بنتا ہے وہ ذوالحال سے جدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ جاءنی زید راکبا میرے پاس زید سوار ہو کر کے آیا تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ زید میرے پاس جب آیا تو آنے کے وقت وہ سوار ہونے کی حالت میں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر گھوڑے سے اترتا ہی نہیں سوار ہی رہتا ہے زندگی بھر تک ویسے ہی کھڑا رہتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ میرے پاس جب آیا تھا وہ سواری ہونے کی حالت میں تھا. اب پھر بات تو اس سے جدا ہو جائے گا سواری کی کیفیت اس سے دور ہو جائے گی. تو یہ حال لازم نہیں ہوتا لیکن ایسا حال جو اس کے لیے لازم ہو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ پایا جائے تو ایسے کو کہتے ہیں حال لازم. تو اصل میں حال لازم یہاں پر اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اوپر کہا جا رہا ہے کہ تم اس جہنم سے ڈرو ہے نا. تو اس حال میں کہ اس جہنم کو کافروں کے لیے بنایا گیا یہی ترجمہ ہوگا نا. تم جہنم سے ڈرو اس حال میں کہ اس جہنم کو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ لوگ جانتی ہیں کہ ذوالحال کے لیے حال قید ہوا کرتا ہے. تو اگر یہ ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا پھر اعتراض یہ ہوگا کہ بھائی کافر جب ڈریں گے تو ان کے لیے جہنم کو بنایا گیا اور اگر نہیں ڈریں گے تو نہیں بنایا گیا جہنم کے لیے. یہی معنی ہوگا ہے نا. تو اس شبہے سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں یہ حال ایسا ہے جو لازم ہے. کافر چاہے ڈرے جہنم سے چاہے نہ ڈرے بہر صورت یہ جہنم کافروں ہی کے لیے ہے چاہے وہ ڈرے یا نہ ڈرے. ہاں ڈر کر کے اپنے کفر کو زائل کر دیں اور مومن ہو جائیں تب ان کے لیے نہیں رہے گا کیونکہ تب وہ کافر ہی نہیں رہیں گے نا. ہاں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ حال ایسا ہے جو ذوالحال کے لیے لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کافروں ہی کے لیے رہے گی چاہے وہ ڈریں چاہے نہ ڈریں بہر صورت کافروں ہی کے لیے جہنم رہے گی. اسی کو کہتے ہیں کہ جملۃ مستانفہ یا تو اعدت للکافرین جملہ مستانفہ ہے او حال لازمۃ یا پھر یہ حال لازمہ ہے. ایسا حال کیا ہے لازمہ ہے. سمجھ میں آ گئی.
ہاں جی جی آگے بڑھا جائے. کہتے ہیں اعدت للکافرین، جن کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اعدت کی جو ضمیر مؤنث ہے وہ اسی نار کی طرف لوٹے گی. کہتے ہیں اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے للکافرین، کافرین کے لیے. کہتے ہیں اعدت ای حیّت، یعنی حیا ایو تحیہ کا معنی ہوتا ہے تیار کر دینا، اور اعد یعد کا معنی ہوتا ہے تیار کر دینا. کہتے ہیں اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. یعذبون بها، اور اس حال میں کہ ان کافروں کو کیا ہے اسی جہنم میں عذاب دیا جائے گا، یا اسی جہنم کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. اب یہ اعدت للکافرین ترکیب کے اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر دو احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے. جملہ مستانفہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ مستانفہ کہتے ہیں بیٹا ایسے جملے کو جس کا ماقبل سے اعراب کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن معنوی اعتبار سے تعلق ہوتا ہے. ایسا جملہ جس جملے کا ماقبل سے اعرابی تعلق نہ ہو، معنوی تعلق ہو، تو ایسے جملے کو جملے مستانفہ کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر اعدت للکافرین کو ہم لیں گے تو اعراب کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ الگ سے نیا جملہ ہے، لیکن یہ ایک معنوی طور پر جو ہے اس میں مناسبت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر یہ ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ اتنی شدت والی جہنم کو بنایا کیوں گیا ہے، اس کے لیے بنایا گیا ہے. یہ سوال پیدا ہوا تو سوال کا جواب دے دیا کہ اعدت للکافرین، کہ اس جہنم کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ کافرین کے لیے بنایا گیا ہے. سمجھ میں نہیں بیٹا بات؟ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو کیا کریں گے؟ جملہ مستانفہ مانا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو حال لازمہ بنا دیں، حال بنے گا یہ النار سے، یعنی تم اس آگ سے ڈرو اس حال میں کہ اس آگ کو کافروں کے لیے کیا ہے بنایا گیا ہے. اب یہ حال ایسا رہے گا جو لازم رہے گا. حال لازمہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے حال ذوالحال سے کبھی بھی جدا نہ ہو، ایسے حال کو حال لازمہ کہتے ہیں. عمومی طور پر جو حال بنتا ہے وہ ذوالحال سے جدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید سوار ہو کر کے آیا، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ زید میرے پاس جب آیا تو آنے کے وقت وہ سوار ہونے کی حالت میں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر گھوڑے سے اترتا ہی نہیں، سوار ہی رہتا ہے زندگی بھر تک ویسے ہی کھڑا رہتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ میرے پاس جب آیا تب وہ سواری ہونے کی حالت میں تھا، اب پھر بات تو اس سے جدا ہو جائے گا، سواری کی کیفیت اس سے دور ہو جائے گی. تو یہ حال لازم نہیں ہوتا، لیکن ایسا حال جو اس کے لیے لازم ہو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ پایا جائے تو ایسے کو کہتے ہیں حال لازم. تو اصل میں حال لازم یہاں پر اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اوپر کہا جا رہا ہے کہ تم اس جہنم سے ڈرو، ہے نا، تو اس حال میں کہ اس جہنم کو کافروں کے لیے بنایا گیا، یہی ترجمہ ہوگا نا، تم جہنم سے ڈرو اس حال میں کہ اس جہنم کو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ لوگ جانتی ہیں کہ ذوالحال کے لیے حال قید ہوا کرتا ہے. تو اگر یہ ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا، پھر اعتراض یہ ہوگا کہ بھائی کافر جب ڈریں گے تو ان کے لیے جہنم کو بنایا گیا، اور اگر نہیں ڈریں گے تو نہیں بنایا گیا جہنم کے لیے، یہی معنی ہوگا، ہے نا. تو اس شبہے سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں، یہ حال ایسا ہے جو لازم ہے، کافر چاہے ڈرے جہنم سے چاہے نہ ڈرے، بہر صورت یہ جہنم کافروں ہی کے لیے ہے، چاہے وہ ڈرے یا نہ ڈرے. ہاں ڈر کر کے اپنے کفر کو ظاہر کر دیں اور مومن ہو جائیں تب ان کے لیے نہیں رہے گا، کیونکہ تب وہ کافر ہی نہیں رہیں گے نا. ہاں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ حال ایسا ہے جو ذوالحال کے لیے لازم ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کافروں ہی کے لیے رہے گی، چاہے وہ ڈریں چاہے نہ ڈریں، بہر صورت کافروں ہی کے لیے جہنم رہے گی. اسی کو کہتے ہیں کہ جملۃ مستانفۃ، یا تو اعدت للکافرین جملہ مستانفہ ہے، او حال لازمۃ، یا پھر یہ حال لازمہ ہے. ایسا حال لازمہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں جی آپا جان لوگ بس رہنے دیجیے. اب یہاں سے تذکرہ چلے گا کن کا؟ کفار کا، ہے نا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کا یہ عام طریقہ، عام طور پر انداز یہی ہے کہ جہاں پر تنزیل ہوتی ہے وہیں پر تبشیر بھی ہوتی ہے نا. اسی طرح سے جہاں پر جو ہے کفار کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایمان لانے والوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. اب جب کفار کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا گیا تو مومنین کے لیے جنت کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے بیٹا. ہاں بیٹا. یہ فاتو کی صورت کی تفسیر ایک مرتبہ اور بتا دیں. فاتو بصورت من مثلہ، من کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ای المنزل، مثلہ میں حاضر کا مطلب ہے منزل، یعنی ایسی صورت لے کر کے آؤ جو نازل کردہ صورت ہی کی طرح ہو. اور من جو ہے وہ بیان کے لیے ہے، یعنی
بلاغت میں، حسن نظم میں، اور اخبار عن الغیب، غیب کی خبر دینے کے سلسلے میں تمہاری لائی ہوئی صورت قرآن کی طرح ہونی چاہیے. یعنی جس طرح سے قرآن کے اندر بلاغت پایا جاتا ہے، حسن نظم پایا جاتا ہے کہ الفاظ کو صحیح الفاظ سے انتخاب کیا گیا اور ان کو صحیح طور سے جوڑا گیا ہے، اسی طرح سے قرآن میں جس طرح سے غیب کی خبریں دی گئی ہیں، پچھلے گزر چکے واقعات اور آگے ہونے والے واقعات کی خبر جیسے دی گئی ہے، اس طرح سے وہ کیا ہے تمہارا کلام بھی ہونا چاہیے. پھر سورت کی تعریف بیان فرمائی کہ سورت ایسے کلام کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کا اول ہو اور جس کا آخر ہو، اور اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 3 آیتیں ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن شُهَدَاءَكُم کا ترجمہ کیا بتایا؟ ہاں، شہداء کی تفسیر فرمائی ہے شرکاء فی العبادہ، یعنی جو تم نے اللہ کے علاوہ جو دیگر لوگوں کی جو تمہارے معبودان باطل ہیں، جن کے متعلق تمہارا یہ نظریہ اور گمان ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرتا ہے، پیدا کیا تھا تو اس وقت یہی ہمارے معبودان باطل اللہ کی مدد کرتے تھے، ہے نا؟ تو جب تمہارا یہ گمان، تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اب بلا لو ایک صورت بنانے کے لیے جتنے بھی ہیں. بھائی جب تم زمین و آسمان میں مدد کر سکتے ہو تو ایک چھوٹی سی صورت بنانے میں تو بہت صورت مدد کر سکتے ہو، آ جاؤ مدد کرو ہماری، ہے نا؟ ہاں، یہ تبکیر کے لیے ہوتا ہے بیٹا، خاموش کرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے. جیسے حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. سمجھ میری بات؟ ہاں چلیے خیر، اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے، چلیے دعاؤں میں یاد رکھ